میں ابھی جناب زمرد خان ایم ڈی بیت المال پاکستان سے درخواست ہوا ہے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدے ہوئے محسن انسانیت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں درود و سلام پیش کرتے ہوئے شکر گزار اس ہستی کا جس نے مجھے عزت سے نوازا، مشکور و ممنون ہوں راجہ صاحب کے بیٹوں کا کہ جنہوں نے آج کی اس تقریب کے اندر ہمیں مدعو کیا۔ عزیزان گرامی، دنیا کے اندر تو کروڑوں لوگ آتے اور چلے جاتے ہیں۔ کلر سیدہ کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے جب سے یہ زمین بنی اور بڑے بڑے لوگ یہاں سے چلے گئے، لیکن ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو چلے تو جاتے ہیں لیکن دنیا کے اندر سے ان کا نام ختم نہیں کر سکتا۔ یہ جانے والے کے بس میں نہیں ہے، وہ تو زندگی گزار کے چلا گیا ہے، لیکن کام تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے کہ جو لوگ بھی اس دنیا کے اندر انسانیت کے لیے، ان کا نام کبھی دنیا سے ختم نہیں ہو سکتا۔ ویسے تو راولپنڈی کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر بڑے بڑے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، لیکن یہاں پہ میں نے ایک عجیب معجزہ دیکھا۔ تقریباً یہاں سے 1 کلومیٹر پیچھے گاڑیاں ساری پارک ہو گئیں۔ میں بھی تقریباً 10-15 منٹ جنازے کے اندر آیا تو میں نے دیکھا کہ ہر شخص حالانکہ 80 سال کے اندر تو لوگ اپنے بزرگوں کو نہیں روتے، اپنے والدین کو نہیں روتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا سے جائے بندوبست کر سکے، لیکن میں نے دیکھا کہ ہر غریب امیر جنازے کے اندر اس کے آنسو بہ رہے ہیں۔ تو میں چند جہاں پہ جو غریب لوگ تھے ان سے ملا، کیا وجہ ہے کہ راجہ صاحب کی عمر تو 80 سال ہے، بڑی زندگی گزاری ہے، کہ آج میں نے پہلا جنازہ دیکھا کہ جس میں ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو ہیں ان کے بیٹے کے لیے۔ تو مجھے چند بزرگوں نے بتایا کہ راجہ صاحب کا پیپلز پارٹی کے اوپر جو احسان ہے وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی ویسے کبھی نہیں بھول سکتی۔ پیپلز پر بھی قاضی سلطان محمود صاحب جو میرے استاد بھی ہیں، میں ان سے بات کر رہا تھا کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں مسلسل 40 سال، چاہے سردی ہو، چاہے دھوپ ہو، چاہے بارش ہو، ایک ہی جھنڈے کے نیچے چلتے ہیں۔ تو قاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ پورے پاکستان میں چند خوش نصیب ایسے لوگ ہیں شامل ہیں کہ پوری زندگی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے، تو پیپلز پارٹی تو انہیں کبھی بھلا نہیں سکے گی۔ یہی وجہ کہ آج بھٹو کے فرسٹ کزن شاہد حسین بھٹو، کل غلام مرتضیٰ سٹی صاحب نے، کرنل صاحب نے جب کہا کہ بھٹو فیملی کا کوئی آنا چاہیے، تو صدر پاکستان نے کراچی سے ان کو بلایا کہ آپ نے ہر صورت راجہ ریاست کی چیلم میں ضرور شرکت، کیونکہ پاکستان میں ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں جو ایک جھنڈے کو تھام کے چلتے ہیں۔ یہ تو پیپلز پارٹی کے لیے ان کا کردار تھا، لیکن میں بات کر رہا تھا انسانیت۔ جو سیاسی کارکن ہوتے ہیں وہ ساری دنیا کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہاں پہ جو جس کے لیے انہیں جام شہادت نوش کیا وہ پیپلز پارٹی والوں، وہ سارے پیپلز پارٹی والے پانی نہیں پی رہے تھے، اس میں مخلوق خدا نے پانی پینا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ راجہ سب خوش نصیب بندے ہیں، ویسے تو سب نے مر جانا ہے، خوش نصیب بندے ہیں کہ مرتے مرتے بھی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے گئے۔ ایسے لوگ کبھی دنیا میں مرا نہیں کرتے۔ آج کے اس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے
جو انسانیت کا احترام کرے. ہر مذہب کی بنیاد ہے اور اسلام کی تو بنیاد ہی انسانیت ہے, اور جو لوگ انسانیت کا احترام نہیں کرتے ان کا کوئی مذہب نہیں. نماز, روزہ, حج, زکات ہر چیز کا اپنا مقام ہے, لیکن جو انسانیت کا مقام ہے اس کو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے کوئی مذہب نہیں دیکھا تھا. وہ دیکھتے تھے کہ انسان ہے, اللہ کی مخلوق ہے, انہوں نے اس کی مخلوق کی خدمت کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ راجہ صاحب مخلوق کے خدا کی خدمت کی. آج اس پاکستان میں ان جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں, حج, روزہ, عمرے, مجھے یاد آ گیا حج کے اوپر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پوچھا, کسی صحابی نے پوچھا کہ یہ کون سی وجہ ہے کہ جو شخص گناہگار سے گناہگار پوری دنیا سے یہاں پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے, یہ کون سا فلسفہ ہے؟ تو رسول نے فرمایا کہ حج کے درمیان میں, ان حاجیوں کے درمیان میں کوئی نہ کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کا بندہ آتا ہے جس اللہ کو اتنی پسند ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کی ادا کی خاطر تمہارے سب کے گناہ معاف کر رہا ہوں. اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہو سکتا ہے کہ اس شخص کا نام ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ کون سا حاجی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ پہلا حج ہے جس میں وہ حاجی, لیکن اللہ نے اس کے صدقے تمام کا حج قبول کر لیا. انہوں نے فرمایا کہ دنیا کے کونے سے ایک حاجی اپنے جب گھر سے نکلتا ہے, باہر نکلتا ہے تو ہمسائے کو ملنے کے لیے جاتا ہے, ہمسایہ رو رہا ہوتا ہے. اس نے پوچھا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی میں بہت, اور آج میری بالکل لاسٹ ڈیٹ ہے قرضہ چکانے کی. اس حاجی نے کہا کہ یار میرے پیسے تم رکھ لو, کوئی نہیں, اللہ کو منظور ہوا تو میں اگلے, اس کی خاطر اللہ نے ان سارے حاجیوں کا حج قبول کیا. تو میرے بھائیوں, آج کے اس دور میں سمجھتا ہوں کہ راجہ صاحب جو انسانیت کا احترام کریں پوری مخلوق خدا کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے تو ویسے وہ مشلرہ تھے, لیکن ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے لیے وہ مشلرہ ہے. ایسے کارکن, اگر کارکن کسی جماعت کا ہو وہ پاکستان کا سرمایہ ہوتا ہے. ایسے کارکن کبھی مرا نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نا کہ داغ سجود تیری جبین پہ ہوا تو کیا, کوئی ایسا سجدہ کر. میں سمجھتا ہوں کہ جو راجہ صاحب نے سجدے کیے ہیں کم از کم کلر سیدہ کی زمین سے تا قیامت انہیں مٹا نہیں سکتا کوئی بھی. رہا تھا کہ میں بیت المال سے کون سا پروجیکٹ یہاں پہ شروع کروں کہ راجہ صاحب کی یادیں, یہ عہدے تو عارضی ہوتے ہیں. آج چیئرمین پاکستان بیت المال ہوں, کل کسی اور نے ہونا ہے. یہ دنیا کے سارے عہدے عارضی ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ کون سا پروجیکٹ شروع کروں. تو میں ستی صاحب سے اور کرنل صاحب سے بات کر رہا تھا کہ میں نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے یتیموں کے حوالے سے, کہ جتنے بھی یتیم جن کی عمر 4 سال سے 6 سال تک ہے ان کا ہم ایک سویٹ ہومز, کھانا نہیں ہے بلکہ اس کا لیول بیکن ہومز جیسا ہے. ویسے تو وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتا ہے, لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ 100 بچوں کا پروجیکٹ راجہ صاحب کے نام پاکستان بیت المال ان یتیم بچوں کی, جب تک وہ پروفیشن میں نہیں جاتے پاکستان بیت المال ان کی مکمل جتنے بھی ان کے اخراجات ہیں وہ ادا کرے گا. اس کے لیے راجہ صاحب کی تحصیل کے اندر سے 100 یتیم بچے جن کی عمریں 4 سال سے 6 سال تک ہوں, انشاءاللہ اسی حویلی کے اندر تعداد کمپلیٹ ہوئی اس کا آغاز ہم کریں گے. ان کی پہلی ٹریننگ ہم نے رکھی ہے اسلام آباد کے اندر. وہ ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد آپ کی اس تحصیل کے اندر ہی آ جائیں گے. یہاں پہ وہ امید ہے کہ وہ بچے انشاءاللہ راجہ ریاست صاحب کا نام دنیا سے کبھی ختم نہیں ہونے دیں گے.
تو میں آپ سب کا مشکور ہوں. خدا آپ کو اور میرا حامی ناصر ہوں.